یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 23 تا آیت نمبر 33 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ فرعون بولا رب العالمین کے کیا معنی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ فرعون بولا اپنے ارد گرد والوں سے، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہا پروردگار تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور مجنون معلوم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار ہے وہ مشرق کا اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ فرعون بولا اگر آپ نے ٹھہرایا میرے علاوہ کوئی اور الہ تو میں آپ کو قید میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آیا ہوں پھر بھی تم ایسا کرو گے؟ تو کہنے لگا کہ آپ وہ واضح دلیل، وہ چیز اگر آپ کے پاس ہے اور آپ سچے ہیں تو پیش کریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ اسی وقت ایک واضح اژدھا بن گیا، اور گریبان سے جب ہاتھ باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے وہ سفید تھا۔ پچھلی آیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ جاری تھا، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ فرمایا تھا کہ میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی بھیج دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس درخواست کو قبول کر لیا، اور دونوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ ہم رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرو، انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنا احسان جتایا کہ آپ وہی ہیں جو بچپن میں میرے محل کے اندر پرورش پاتے رہے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ نے میری قوم کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا، اور اس کے احسان کی بات یہ کی کہ تم مجھ پر احسان رکھتے ہو، حالانکہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام صدیوں سے بنا رکھا تھا، اور یہ بھی تمہارے ظلم کی وجہ سے ہی ہوا
کہ تم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس لحاظ سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ میرا انتظام تمہارے محل کے اندر پرورش کا ہوا۔ تو رب العالمین کی جب بات فرعون کے سامنے آئی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ رب العالمین جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ وہ رب ہے آسمان اور زمین کا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اللہ کا بنایا ہوا ہے اور پیدا کیا ہوا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کی حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا، اس کی جب بھی بات ہوگی اس کی صفات کے ذریعے سے ہوگی۔ پھر اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے فرعون نے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ میں سوال کچھ کر رہا ہوں اور موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب کچھ اور دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے تمہارا بھی، اور تم سے پہلے جو تمہارے باپ دادا بزرگ گزر چکے ہیں ان کا بھی اللہ پروردگار ہے۔ مطلب یہ تھا کہ فرعون اب بھی جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ لے، لیکن وہ نہیں سمجھا اور کہنے لگا کہ یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رب العالمین پروردگار ہے مشرق کا اور مغرب کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم عقل سے کام لو تو اللہ کی یہ صفات تمہارے لیے کافی ہو سکتی ہیں اس کو پہچاننے کے لیے۔ فرعون کہنے لگا کہ تو آپ نے میرے سوا کسی اور کو الہ اگر تسلیم کیا یا مانا تو میں آپ کو قید میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اپنی بات میں کوئی واضح دلیل پیش کر دوں کیا تم پھر بھی ایسا کرو گے؟ تو جب دلیل کی بات اس نے سنی تو کہنے لگا کہ آپ اس دلیل کو پیش کیجئے اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا فرمائے تھے، عصا والا معجزہ اور ید بیضاء والا یعنی ہاتھ کا سفید ہو جانا، موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، اور پھر جب گریبان سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے وہ سفید اور روشن ہو چکا تھا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو جاننا ممکن ہے؟ آیات میں فرمایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے اللہ رب العزت کا یعنی رب العالمین کا تذکرہ کیا تو فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کون ہے، یعنی ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس حقیقت اور ماہیت کے جواب دینے کے اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر فرمایا کہ آسمان اور زمین کا رب وہی ہے، مشرق اور مغرب کا رب وہی ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کو پیدا کرنے والا اگلوں پچھلوں کا پروردگار اللہ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو شعور اور ادراک سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ رب العزت کی حقیقت کی جب بات ہوگی تو قرآن نے بھی اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ اس کی معرفت اس کی صفات کے ذریعے سے حاصل ہوگی، اس کی حقیقت تک کوئی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔